السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ہمارے نصاب میں شامل 5ویں یونٹ جو کہ اردو داستان اور ڈرامے پر مبنی یونٹ ہے، اس سے متعلق داستان کے جو اہم سوال و جواب ہیں انہیں اس ویڈیو میں پیش کر رہی ہوں، تو ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اردو زباں ہماری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارا آج کا پہلا سوال ہے، کہانی کی طویل اور پیچیدہ صنف کو کیا کہتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا، کہانی کی طویل اور پیچیدہ صنف کو داستان کہتے ہیں۔ اگلا سوال، داستان کے اجزائے ترکیبی کتنے ہیں؟ جواب ہو جائے گا، داستان کے اجزائے ترکیبی 6 ہیں۔ پہلا ہے طوالت، دوسرا پلاٹ، تیسرا کردار نگاری، چوتھا مافوق الفطرت عناصر، پانچواں منظر نگاری اور چھٹا ہے اسلوب نگاری۔ اگلا سوال، داستان کہانی کی طویل پیچیدہ اور بھاری بھرکم صورت ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا، یہ قول کلیم الدین احمد کا ہے۔ اگلا سوال، اردو کی پہلی داستان کون سی ہے؟ جواب ہو جائے گا، اردو کی پہلی داستان صبرس ہے۔ صبرس جو کہ 1635 عیسوی میں تصنیف ہوئی۔ صبرس ملا وجہی کی تصنیف ہے۔ ملا وجہی 1566 میں گولکنڈہ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی وفات 1659 عیسوی میں ہوئی تھی۔ ملا وجہی محمد قلی قطب شاہ جو بادشاہ تھے ان کے دربار سے وابستہ تھے۔ اگلا سوال، اردو کی پہلی نثری داستان کس دور میں لکھی گئی؟ جواب ہو جائے گا، اردو کی پہلی نثری داستان قطب شاہی دور میں لکھی گئی، یعنی پہلی نثری داستان جو ہے یہی صبرس ہے اور یہ قطب شاہی دور میں لکھی گئی۔ اس کے مصنف وجہی ہیں جنہوں نے 4 قطب شاہی بادشاہوں کا دور دیکھا تھا۔ پہلے ابراہیم قطب شاہ، دوسرے محمد قلی قطب شاہ، تیسرے محمد قطب شاہ اور چوتھے عبداللہ قطب شاہ۔ ان چاروں بادشاہوں کے دربار سے یہ وابستہ تھے۔ اگلا سوال، شمالی ہند کی پہلی داستان کون سی ہے؟ جواب ہو جائے گا، شمالی ہند کی پہلی داستان قصہ مہر افروز و دلبر ہے۔ اگلا سوال، شمالی ہند میں اردو کا پہلا ادبی نمونہ کس داستان کو قرار دیا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا، شمالی ہند میں اردو کا پہلا ادبی نمونہ نوطرز مرصع کو قرار دیا گیا ہے۔ اگلا سوال، داستان ترازی من جملہ فنون سخن ہے، سچ یہ ہے کہ دل بہلانے کے لیے اچھا فن ہے، داستان کے بارے میں یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا، داستان کے بارے میں یہ خیال مرزا غالب کا ہے۔ اگلا سوال، کس داستان میں کوئی شعر اردو، فارسی یا برج بھاشا یا کسی بھی زبان کا استعمال نہیں کیا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا، قصہ مہر افروز و دلبر میں کوئی بھی شعر اردو، فارسی یا برج بھاشا یا کسی بھی زبان کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، جبکہ جو قصہ رانی کیتکی کی کہانی کا ہے اس میں کسی بھی زبان کے، یعنی کہ ہندوستانی زبانوں کے تو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، کسی غیر ملکی زبانوں کے الفاظ نہیں اس میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اگلا سوال، جو کوئی زبان اردو معلیٰ سیکھنے کا حوصلہ رکھے وہ اس کا مطالعہ کرے، یہ قول کس داستان کے بارے میں کہا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا، یہ قول داستان نوطرز مرصع کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اگلا سوال، نوطرز مرصع کس فارسی قصہ کا آزاد ترجمہ ہے؟ جواب ہو جائے گا، نوطرز مرصع قصہ چہار درویش کا آزاد ترجمہ ہے۔ اگلا سوال، عجائب القصص کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہو جائے گا، عجائب القصص شاہ عالم ثانی کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال، داستان امیر حمزہ کے سلسلے میں کتنی جلدیں ملتی ہیں؟ جواب ہو جائے گا، داستان امیر حمزہ کے سلسلے میں 46 جلدیں ملتی ہیں۔
اگلا سوال، اردو میں ادبی نثر کا پہلا نمونہ کس داستان کو کہتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا اردو میں ادبی نثر کا پہلا نمونہ صبرس کو کہتے ہیں، جو کہ 1635 عیسوی میں تصنیف ہوئی تھی۔ اگلا سوال، وجیح نے کتنے بادشاہوں کا زمانہ دیکھا تھا؟ جواب ہو جائے گا وجیح نے 4 بادشاہوں کا زمانہ دیکھا تھا، جس میں ابراہیم قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ اور عبداللہ قطب شاہ تھے۔ اگلا سوال، صبرس میں وجیح نے اپنی زبان کو کون سی زبان بتایا ہے؟ جواب ہو جائے گا صبرس میں وجیح نے اپنی زبان کو زبان ہندوستان بتایا ہے۔ اگلا سوال، صبرس کس زبان میں لکھی گئی؟ جواب ہو جائے گا صبرس دکنی زبان میں لکھی گئی، اسی لیے اسے دکنی کی پہلی نثری تصنیف بھی کہا جاتا ہے۔ صبرس جو ہے یہ عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی، اور صبرس کا اسلوب جو ہے وہ رنگین، مرصع، مسجع اور مقفع ہے۔ اگلا سوال، صبرس میں کتنے مرکزی قصے ہیں؟ جواب ہو جائے گا صبرس میں 2 مرکزی قصے ہیں، پہلا ہے آب حیات کی تلاش اور دوسرا ہے مارکہ حسن و عشق، یعنی انہی دونوں مرکزی قصوں کے ارد گرد سارے قصے چلتے رہتے ہیں اور داستان آگے بڑھتی ہے۔ اگلا سوال، وجیح نے صبرس کو اور کون کون سے نام دیے ہیں؟ جواب ہو جائے گا وجیح نے صبرس کو گنج العرش، بحر المعانی اور وحی الالہام جیسے اور نام دیے ہیں۔ اگلا سوال، صبرس کو پہلی بار کس نے دریافت کیا؟ جواب ہو جائے گا صبرس کو پہلی مرتبہ مولوی عبدالحق نے 1932 میں دریافت کیا تھا۔ اگلا سوال، یہ تصوف کی بہترین کتاب ہے جس کو فرض قصے کے طور پر لکھا ہے، صبرس کے متعلق یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا صبرس کے متعلق یہ خیال نصیر الدین ہاشمی کا ہے۔ اگلا سوال، صبرس میں کون سا کردار گرفتاری کے بعد خود کو کیمیا گر بتاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا صبرس میں جو کردار نظر کا ہوتا ہے وہ خود کو جب گرفتار ہو جاتا ہے تو وہ کیمیا گر بتانے لگتا ہے۔ اگلا سوال، صبرس میں کون سا کردار قلعہ ہجرہ میں زندگی گزارنے کے ساتھ وصل محبوب کی دعائیں بھی مانگتا ہے؟ جواب ہو جائے گا صبرس میں جو دل کا کردار ہے وہ قلعہ ہجرہ میں زندگی گزارنے کے ساتھ وصل محبوب کی دعائیں بھی مانگتا ہے۔ اگلا سوال، عقل نور ہے، عقل کی دوڑ بہت دور ہے، عقل ہے آدمی کہواتے، عقل ہے تو خدا کو پاتے، عقل اچھے تو تمیز کرے، برا اور بھلا جانے، عقل اچھے تو اپس کو ہو اور دوسرے کو پہچانے، عقل نے میر، عقل نے پیر، عقل نے بادشاہ، عقل نے فقیر۔ یہ عبارت کس کی لکھی ہوئی ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ عبارت ملا وجیح کی لکھی ہوئی ہے۔ اگلا سوال، صبرس میں چھوٹے بڑے کل کتنے کردار ہیں؟ جواب ہو جائے گا صبرس میں چھوٹے بڑے کل 76 کردار ہیں۔ اگلا سوال، صبرس میں سب سے جاندار اور متحرک کردار کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا صبرس میں سب سے جاندار اور متحرک کردار نظر کا ہے۔ اگلا سوال، شمالی ہند میں اردو نثر کی قدیم ترین کتاب کون سی ہے؟ جواب ہو جائے گا شمالی ہند میں اردو نثر کی قدیم ترین کتاب کربل کتھا ہے۔ کربل کتھا فضل علی فضلی کی تصنیف ہے۔ یہ کتاب 1145 ہجری یعنی مطابق 1732 عیسوی میں محمد شاہ بادشاہ کے عہد میں لکھی گئی تھی، اور کربل کتھا کی جو بازیابی کا شرف ہے وہ پروفیسر مختار الدین کو حاصل ہے۔ اگلا سوال، کربل کتھا کب اور کس کے عہد میں تصنیف ہوئی؟ جواب ہو جائے گا کربل کتھا 1145 ہجری یعنی مطابق 1732 عیسوی میں محمد شاہ بادشاہ کے عہد میں
تصنیف ہوئی تھی۔ اگلا سوال، خواجہ احمد فاروقی نے کربل کتھا کے مقدمے میں کتنی مجلسیں بتائی ہیں؟ جواب ہو جائے گا خواجہ احمد فاروقی نے کربل کتھا کے مقدمے میں 12 مجلسیں بتائی ہیں۔ کربل کتھا کو کی بازیابی کا شرف جو ہے وہ سب سے پہلے پروفیسر مختار الدین کو حاصل ہے، اور اس کو سب سے پہلے مرتب خواجہ احمد فاروقی نے ہی کیا تھا، اور انہوں نے ہی اس کے مقدمے میں کربل کتھا میں 12 مجلسوں کے ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔ اگلا سوال، کربل کتھا کی 5ویں مجلس کا آغاز کس جملے سے ہوتا ہے؟ جواب ہو جائے گا کربل کتھا کی 5ویں مجلس کا آغاز روایان اخبارات جاگوداز اور ناقلان حکایت پرسوز و ساز شہادت مسلم ابن عقیل علیہ الصلاۃ من رب الجلیل یوں بیان کرتے ہیں، یعنی اس جملے سے 5ویں مجلس کا آغاز ہوتا ہے۔ گزشتہ کئی سالوں کے UGC نیٹ کے امتحان میں یہ سوال پوچھا جا چکا ہے کہ کربل کتھا کی 5ویں مجلس کا آغاز کس جملے سے ہوتا ہے۔ اگلا سوال، ایسا بادشاہ سلطنت پناہ کی زمام ایالت و سرفرازی اور عنان عدالت و بندہ نوازی بیچ ملک ہندوستان کے کف کفایت اور قبضہ درایت اس کے میں آئی، اور طلیعہ سیاہ اس کی نے جس طرف منہ دکھلایا، صبح اقبال امال سے طالع ہو منہ دکھلائے۔ یہ عبارت کس کی ہے، کس کتاب کی ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ عبارت جو ہے یہ مشہور و معروف کتاب کربل کتھا کی ہے۔ اگلا سوال، فضلی کی کربل کتھا کا خاتمہ کتنی فصلوں پر مشتمل ہے؟ جواب ہو جائے گا فضلی کی کربل کتھا کا خاتمہ 5 فصلوں پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال، اردو کی مختصر ترین تبازات نثری داستان کون سی ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو کی مختصر ترین تبازات نثری داستان جو ہے وہ رانی کیتکی کی کہانی ہے، جو کہ 1803 عیسوی میں تصنیف ہوئی تھی۔ رانی کیتکی کی کہانی کے مصنف انشاء اللہ خاں انشاء ہیں۔ انشاء 1752 میں مرشد آباد میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا انتقال 1817 میں لکھنؤ میں ہوا تھا۔ اگلا سوال، رانی کیتکی کی کہانی کس نواب کی فرمائش پر لکھی گئی؟ جواب ہو جائے گا رانی کیتکی کی کہانی نواب صاحبزادہ حسین علی خاں کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ انشاء شعرگوئی بھی کیا کرتے تھے، اور شعرگوئی میں یہ اپنے والد سے اصلاح لیا کرتے تھے، اور انشاء نواب سعادت علی خاں کے مصاحب بھی تھے۔ اگلا سوال، یہ وہ کہانی ہے جس میں ہندی چھٹ کسی اور بولی کا میل ہے نہ پٹ، انشاء نے اپنی کس تصنیف کے بارے میں کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا انشاء نے یہ قول اپنی تصنیف رانی کیتکی کی کہانی کے بارے میں کہا ہے۔ اگلا سوال، رانی کیتکی کی کہانی کا اہم وصف کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا رانی کیتکی کی کہانی کا اہم وصف فارسی عناصر سے عاری ہونا ہے۔ رانی کیتکی کی کہانی، ایک بات میں یہاں پر عرض کرتی چلوں، جو رانی کیتکی کی کہانی ہے وہ کتابی شکل میں 1933 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ رانی کیتکی کی کہانی جو ہے وہ لکھنؤ میں لکھی گئی تھی۔ اگلا سوال، رانی کیتکی کی کہانی کے مرکزی کردار کون کون سے ہیں؟ جواب ہو جائے گا رانی کیتکی کی کہانی کے مرکزی کردار کنور ادے بھان اور رانی کیتکی ہیں۔ اگلا سوال، رانی کیتکی کی کہانی کا سب سے باہمت، جاندار اور متحرک کردار کون ہے؟ جواب ہو جائے گا رانی کیتکی کی کہانی کا سب سے باہمت، جاندار اور متحرک کردار مدن بان ہے، جو کہ رانی کیتکی کی سہیلی ہوتی ہے۔ اگلا سوال، انشاء نے غیر منقوطہ نثر میں کون سا قصہ لکھا؟
جواب ہو جائے گا انشا نے غیر منقوطہ نثر میں سلک گوہر کا قصہ لکھا ہے۔ اگلا سوال، دریائے لطافت کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ جواب ہو جائے گا دریائے لطافت کا اردو ترجمہ پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی نے کیا ہے۔ دریائے لطافت جو ہے یہ انشاء اللہ خان انشا کی تصنیف ہے۔ انشا نے اردو قواعد پر مبنی کتاب ایک دریائے لطافت کے نام سے لکھی ہے، جو کہ فارسی زبان میں اردو قواعد کی پہلی کتاب تسلیم کی جاتی ہے، اور اسے انہوں نے فارسی زبان میں لکھی تھی، جسے پنڈت برج موہن دتاتریہ کیفی نے اردو میں ترجمہ کیا۔ اگلا سوال، اپنی باتوں سے نواب سعادت علی خان کو ایسا گرویدہ کر لیا کہ ان کی ناک کا بال بن گئے۔ احتشام حسین نے یہ بات کس کے لیے کہی ہے؟ جواب ہو جائے گا احتشام حسین نے یہ بات انشاء اللہ خان کے لیے کہی ہے۔ اگلا سوال، سر جھکا کر ناک رگڑتا ہوں اس اپنے بنانے والے کے سامنے جس نے ہم سب کو بنایا، اور بات کی بات میں وہ کر دکھایا جس کا بھید کسی نے نہ پایا۔ یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ عبارت رانی کیتکی کی کہانی سے ماخوذ ہے۔ اگلا سوال، باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہو جائے گا باغ و بہار میر امن کی تصنیف ہے۔ میر امن 1732 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے، اور ان کا انتقال 1808 عیسوی میں کلکتہ میں ہوا تھا۔ اگلا سوال، ڈاکٹر جان گلکرسٹ تک میر امن کی رسائی کس کے ذریعے ہوئی؟ جواب ہو جائے گا ڈاکٹر جان گلکرسٹ تک میر امن کی جو رسائی ہوئی تھی وہ میر بہادر علی حسینی کے ذریعے ہوئی تھی، اور میر امن کی تقرری جو ہے وہ فورٹ ولیم کالج کے صوبہ ہندوستانی میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال، میر امن کی تقرری فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی میں کب ہوئی؟ جواب ہو جائے گا میر امن کی تقرری فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی میں 1801 عیسوی میں ہوئی تھی۔ 1800 عیسوی میں فورٹ ولیم کالج قائم کیا گیا تھا، اور پھر جب اس کے لیے ملک بھر سے اساتذہ اور مصنفین تلاش کیے جانے لگے تو اس وقت میر امن بھی وہاں گئے میر بہادر علی حسینی کے ذریعے، اور پھر 1801 میں یہ مقرر ہوئے یہاں ملازمت کے لیے، اور 1806 میں یہ ملازمت سے سبکدوش ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنی دوران ملازمت کل 2 کتابیں ہی تحریر کی تھیں۔ اگلا سوال، میر امن نے ناول کے لیے موزوں زبان کی بنیاد ڈالی، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول خواجہ احمد فاروقی کا ہے۔ اگلا سوال، باغ و بہار جدید اردو نثر کا صحیفہ اول ہے جسے فورٹ ولیم کالج میں جان گلکرسٹ کی نگرانی میں لکھا گیا، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول رشید حسن خان کا ہے۔ اگلا سوال، فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی تمام کتابوں میں سب سے اہم اور مشہور و معروف کتاب کون سی ہے؟ جواب ہو جائے گا فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی تمام کتابوں میں سب سے اہم اور مشہور و معروف جو کتاب ہے وہ میر امن کی باغ و بہار ہے۔ اگلا سوال، باغ و بہار کے آخر میں کس کا لکھا ہوا ایک ناتمام پیش لفظ ہے؟ جواب ہو جائے گا باغ و بہار کے آخر میں ڈاکٹر جان گلکرسٹ کا لکھا ہوا ایک ناتمام پیش لفظ بھی شامل ہے۔ اگلا سوال، میر امن کی باغ و بہار ان تصنیفات میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتی، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول سید احتشام حسین کا ہے۔ اگلا سوال، کون سی تصنیف اس کے مصنف کی زندگی میں ہی انگریزی میں ترجمہ ہو گئی تھی؟ جواب ہو جائے گا باغ و بہار میر امن کی زندگی میں ہی انگریزی میں بھی ترجمہ ہو گئی تھی۔
اگلا سوال، باغ و بہار کا ترجمہ اور کن کن زبانوں میں ہوا؟ جواب ہو جائے گا باغ و بہار کا ترجمہ فرانسیسی، پرتگالی اور لاطینی زبانوں میں ہوا تھا۔ اگلا سوال، باغ و بہار کے ضمنی قصوں میں سب سے اہم قصہ کون سا ہے؟ جواب ہو جائے گا باغ و بہار کے ضمنی قصوں میں سب سے اہم قصہ خواجہ سگپرست کا ہے۔ باغ و بہار کے جو 4 قصے ہیں چاروں درویش کے، اس کے علاوہ خواجہ سگپرست کا قصہ جو ہے وہ سب سے اہم تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال، باغ و بہار میں کل کتنے مرکزی قصے ہیں؟ جواب ہو جائے گا باغ و بہار میں کل 5 مرکزی قصے ہیں۔ 4 تو چاروں درویش کے ہیں جو مرکزی قصے کے طور پر تسلیم کیے جاتے ہیں، اور ایک بادشاہ آزاد بخت کا بھی قصہ جو ہے وہ مرکزی قصے کے طور پر تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگلا سوال، باغ و بہار میں سادگی و پرکاری بیک وقت جمع ہیں، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال کلیم الدین احمد کا ہے۔ اگلا سوال، پہلا درویش کس ملک کا رہنے والا تھا؟ جواب ہو جائے گا پہلا درویش ملک یمن کا رہنے والا تھا۔ پہلا درویش جو تھا وہ ملک یمن کے تاجر کا بیٹا تھا۔ اگلا سوال، دوسرا درویش کس ملک کا شہزادہ تھا؟ جواب ہو جائے گا دوسرا درویش ملک فارس کا شہزادہ تھا۔ اگلا سوال، تیسرا درویش کہاں کے بادشاہ کا بیٹا تھا؟ جواب ہو جائے گا تیسرا درویش ملک عجم یعنی غار کے بادشاہ کا بیٹا تھا۔ اگلا سوال، چوتھا درویش کہاں کا شہزادہ تھا؟ جواب ہو جائے گا چوتھا درویش ملک چین کا شہزادہ تھا۔ اگلا سوال، نوفل بادشاہ کا ذکر کس داستان میں آیا ہے؟ جواب ہو جائے گا نوفل بادشاہ کا ذکر داستان باغ و بہار میں آیا ہے۔ اگلا سوال، کہ یہ کم ترین بادشاہ زادہ عجم کا ہے، باغ و بہار میں کس درویش نے یہ اطلاع اپنے بارے میں دی ہے؟ جواب ہو جائے گا باغ و بہار میں یہ اطلاع تیسرے درویش نے اپنے بارے میں دی ہے۔ اگلا سوال، باغ و بہار کا سب سے طویل قصہ کون سا ہے؟ جواب ہو جائے گا باغ و بہار کا سب سے طویل قصہ پہلے درویش کا ہے۔ اگلا سوال، باغ و بہار کو اردو زبان کے لیے بیش بہا اضافہ کس نے قرار دیا تھا؟ جواب ہو جائے گا باغ و بہار کو اردو زبان کے لیے بیش بہا اضافہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے قرار دیا تھا۔ اگلا سوال، باغ و بہار میں قصے کا آغاز کس ملک کے بادشاہ کے ذکر سے ہوتا ہے؟ جواب ہو جائے گا باغ و بہار میں قصے کا آغاز ملک روم کے بادشاہ آزاد بخت کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اگلا سوال، باغ و بہار کے 5 قصوں میں سب سے چھوٹا قصہ کس درویش کا ہے؟ جواب ہو جائے گا باغ و بہار کے 5 قصے میں سب سے چھوٹا قصہ جو ہے وہ تیسرے درویش کا ہے۔ اگلا سوال، باغ و بہار کا مرکزی کردار کون ہے؟ جواب ہو جائے گا باغ و بہار کا مرکزی کردار بادشاہ آزاد بخت ہے جو کہ ملک روم کا بادشاہ ہوتا ہے۔ اگلا سوال، باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول سید عبداللہ کا ہے۔ اگلا سوال، میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو اردو شاعری میں حاصل ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان سر سید احمد خان کا ہے۔ اگلا سوال، قصہ ہماری بے سر و پائی کاب سنو، ٹک اپنا دھیان رکھ کے میرا حال سب سنو، کس واسطے میں آیا ہوں یا تک تباہ ہو، سارا بیان کرتا ہوں
اس کا سبب سنو۔ باغ و بہار میں کون سا قصہ ان اشعار سے شروع ہوتا ہے؟ جواب ہو جائے گا باغ و بہار میں چوتھے درویش کا قصہ جو ہے وہ ان اشعار سے شروع ہوتا ہے۔ امتحان میں اکثر یہ سوال بھی یہ اشعار دے دیے جاتے ہیں اور اس طرح سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ کون سا قصہ ان اشعار سے شروع ہوتا ہے۔ اگلا سوال، احوال اس فقیر کا اے دوستاں سنو، یعنی جو مجھ پہ بیتی ہے وہ داستاں سنو، جو کچھ کی شاہ عشق نے مجھ سے کیا سلوک، تفصیل وار کرتا ہوں اس کا بیاں سنو۔ ان اشعار سے کس درویش نے اپنی سیر کی ابتدا کی ہے؟ جواب ہو جائے گا ان اشعار سے تیسرے درویش نے اپنی سیر کی ابتدا کی ہے۔ اگلا سوال، یہ سرگزشت میری ذرا کان دھر سنو، مجھ کو فلک نے کر دیا زیر و زبر سنو، جو کچھ کی پیش آئی ہے شدت میرے تئیں، اس کا بیان کرتا ہوں تم سر بسر سنو۔ ان اشعار سے کس درویش کے قصے کی ابتدا ہوتی ہے؟ جواب ہو جائے گا ان اشعار سے پہلے درویش کے قصے کی ابتدا ہوتی ہے۔ اگلا سوال، موافق حکم حضور کے میں نے بھی اسی محاورے میں لکھنا شروع کیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول میر امن کا ہے۔ اگلا سوال، اے یارو اس فقیر کا ٹک ماجرا سنو، میں ابتدا سے کہتا ہوں تا انتہا سنو، جس کا علاج کر نہیں سکتا کوئی حکیم، ہے گا ہمارا درد نپٹ لا دوا سنو۔ باغ و بہار کا کون سا قصہ ان اشعار سے شروع ہوتا ہے؟ جواب ہو جائے گا باغ و بہار میں دوسرے درویش کا قصہ جو ہے وہ ان اشعار سے شروع ہوتا ہے۔ اگلا سوال، اے خدا کے بندوں اور اس مکان کے رہنے والوں، میں غریب مسافر ہوں، اگر اپنے پاس بلاؤ اور رہنے کو جگہ دو تو بڑی بات ہے۔ یہ عبارت باغ و بہار کے کس درویش کی کہانی سے ماخوذ ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ عبارت باغ و بہار کے سیر چوتھے درویش کے قصے سے ماخوذ ہے۔ اگلا سوال، مکفّع و مسجع عبارت کے نمونے کس کتاب میں ملتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا مکفّع و مسجع عبارت کے نمونے داستان فسانۂ عجائب میں ملتے ہیں۔ فسانۂ عجائب رجب علی بیگ سرور کی تصنیف ہے۔ سرور 1200 ہجری یعنی مطابق 1786 عیسوی میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال 1869 میں بنارس میں ہوا تھا اور ان کی تعلیم و تربیت جو ہے وہ دہلی میں ہوئی تھی۔ اگلا سوال، سرور شاعری میں کس کے شاگرد تھے؟ جواب ہو جائے گا سرور شاعری میں آغا نوازش حسین خان نوازش کے شاگرد تھے۔ اگلا سوال، سرور کو کب اور کس نے جلا وطن کیا؟ جواب ہو جائے گا سرور کو والی اودھ نواب غازی الدین حیدر نے 1824 عیسوی میں ایک قتل کے الزام میں جلا وطن کر دیا تھا اور سرور جلا وطن ہو کر کانپور گئے تھے اور کانپور میں ہی انہوں نے فسانۂ عجائب تصنیف کی تھی۔ اگلا سوال، سرور کا قصور معاف کر کے کس نے لکھنؤ آنے کی اجازت دی تھی؟ جواب ہو جائے گا سرور کا قصور معاف کر کے نصیر الدین حیدر نے انہیں لکھنؤ واپس آنے کی اجازت دی تھی اور سرور کو نواب واجد علی شاہ نے اپنے درباری شورا میں داخل کیا تھا۔ اگلا سوال، سرور بنارس کب گئے؟ جواب ہو جائے گا سرور بنارس 1859 عیسوی میں گئے تھے اور تقریباً 10 برس بعد ان کا انتقال 1869 عیسوی میں بنارس میں ہی ہوا تھا۔ اگلا سوال، سرور نے لکھنؤ کے آخری 4 نوابوں کے حالات اپنی کس تصنیف میں قلم بند کیے ہیں؟ جواب ہو جائے گا سرور نے لکھنؤ کے آخری 4 نوابوں کے حالات اپنی تصنیف فسانۂ عبرت میں
قلم بند کیے ہیں۔ سرور کی جو پہلی نثری تصنیف ہے وہ فسانہ عجائب ہے، جو کہ انہوں نے 1824 عیسوی میں تصنیف کی تھی۔ اگلا سوال، فسانہ عجائب میں کس شہر کی تہذیب و معاشرت پیش کی گئی ہے؟ جواب ہو جائے گا فسانہ عجائب میں لکھنؤ شہر کی تہذیب و معاشرت پیش کی گئی ہے۔ اگلا سوال، سرور نے فسانہ عجائب تصنیف کرتے وقت کن کن داستانوں سے استفادہ کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا سرور نے فسانہ عجائب تصنیف کرتے وقت گلشن نوبہار، بہار دانش، پدماوت، داستان امیر حمزہ اور سحر البیان وغیرہ سے انہوں نے استفادہ کیا تھا۔ اگلا سوال، سرور نے فسانہ عجائب کے متن میں کتنی بار تبدیلی کی تھی؟ جواب ہو جائے گا سرور نے فسانہ عجائب کے متن میں 18 بار تبدیلی کی تھی۔ اگلا سوال، فسانہ عجائب کو اور کن کن ناموں سے جانا جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا فسانہ عجائب کو فسانہ عجیب، قصہ انجمن آرا، جان عالم اور قصہ جان عالم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اگلا سوال، فیروز بخت کہاں کا بادشاہ تھا؟ جواب ہو جائے گا فیروز بخت ملک ختن کا بادشاہ تھا۔ اگلا سوال، انجمن آرا کا ذکر جان عالم کے سامنے کس نے کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا انجمن آرا کا ذکر جان عالم کے سامنے ایک طوطے نے کیا تھا۔ اگلا سوال، مہر نگار کون ہے؟ جواب ہو جائے گا مہر نگار داستان فسانہ عجائب کا سب سے کامیاب، ذہین اور جاندار کردار ہے۔ اگلا سوال، شہزادہ اپنی روح کس میں منتقل کر لیتا ہے؟ جواب ہو جائے گا داستان فسانہ عجائب میں شہزادہ نقل روح کا منتر سیکھتا ہے اور وہ اپنی روح پہلے بندر میں اور پھر طوطے میں منتقل کر لیتا ہے۔ اگلا سوال، فسانہ عجائب میں جادوگر کا کیا نام تھا؟ جواب ہو جائے گا فسانہ عجائب میں جادوگر کا نام شہپال جادوگر تھا۔ اگلا سوال، پسر مجسٹن کی حکایت کس داستان میں شامل ہے؟ جواب ہو جائے گا پسر مجسٹن کی حکایت داستان فسانہ عجائب میں شامل ہے۔ اگلا سوال، سرور کی کس کتاب پر غالب نے پیش لفظ لکھا تھا؟ جواب ہو جائے گا سرور کی کتاب انشاء سرور پر غالب نے پیش لفظ لکھا تھا۔ اگلا سوال، فسانہ عجائب کے جواب میں کون سی داستان لکھی گئی؟ جواب ہو جائے گا فسانہ عجائب کے جواب میں سروش سخن نامی داستان لکھی گئی تھی۔ اگلا سوال، فسانہ عجائب میں لکھنؤ کی تعریف اور کس جگہ کی مذمت کی گئی ہے؟ جواب ہو جائے گا فسانہ عجائب میں لکھنؤ کی تعریف اور کانپور کی مذمت کی گئی ہے۔ اگلا سوال، بوستان خیال کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہو جائے گا بوستان خیال میر محمد تقی خیال کی تصنیف ہے۔ بوستان خیال جو ہے یہ محمد شاہ بادشاہ کے عہد میں لکھی گئی تھی۔ بوستان خیال داستان امیر حمزہ کے جواب میں تصنیف ہوئی تھی اور بوستان خیال جو ہے یہ رشید الدین خان کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ اگلا سوال، داستان امیر حمزہ کے جواب میں کون سی داستان تصنیف ہوئی؟ جواب ہو جائے گا داستان امیر حمزہ کے جواب میں بوستان خیال تصنیف ہوئی تھی۔ اگلا سوال، بوستان خیال کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ جواب ہو جائے گا بوستان خیال رشید الدین خان کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ اگلا سوال، بوستان خیال کا سب سے اہم ترجمہ کس نے کیا؟ جواب ہو جائے گا بوستان خیال کا سب سے اہم ترجمہ خواجہ امان دہلوی نے ہدایق الانظار کے نام سے کیا تھا۔
اگلا سوال، اردو میں بوستان خیال کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو میں بوستان خیال 9 ضخیم جلدوں پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال، بوستان خیال میں داستان کی ابتدا کس کے اجداد کے بیان سے ہوتی ہے؟ جواب ہو جائے گا بوستان خیال میں داستان کی ابتدا شہزادہ معز الدین کے اجداد کے بیان سے ہوتی ہے۔ اگلا سوال، بوستان خیال کی پہلی جلد کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا بوستان خیال کی پہلی جلد کا نام مہدی نامہ ہے۔ اگلا سوال، اردو کے نثری قصوں میں سب سے زیادہ فحش بیانی کس داستان میں پیش کی گئی ہے؟ جواب ہو جائے گا اردو کے نثری قصوں میں سب سے زیادہ فحش بیانی بوستان خیال میں پیش کی گئی ہے۔ اگلا سوال، بوستان خیال میں اہم طلسمات کتنے ہیں؟ جواب ہو جائے گا بوستان خیال میں اہم طلسمات 5 ہیں۔ اگلا سوال، پانچوں طلسم میں سب سے زیادہ دلکش اور دلچسپ طلسم کون سا ہے؟ جواب ہو جائے گا پانچوں طلسم میں سب سے زیادہ دلکش اور دلچسپ طلسم اجرام و اجسام ہے۔ اگلا سوال، شہزادہ معز الدین کس کی تصویر دیکھ کر عاشق ہو جاتا ہے؟ جواب ہو جائے گا شہزادہ معز الدین شہزادی شمسہ تاجدار کی تصویر دیکھ کر عاشق ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال، بوستان خیال میں کتنے اہم شہزادوں کے کردار ہیں؟ جواب ہو جائے گا بوستان خیال میں 3 اہم شہزادوں کے کردار ہیں۔ اگلا سوال، غالب کا دیباچہ بوستان خیال کی کس جلد میں شامل ہے؟ جواب ہو جائے گا غالب کا دیباچہ بوستان خیال کی حدائق الانظار کی جلد میں شامل ہے۔ ہمارا اگلا اور آخری سوال ہے، حدائق الانظار، ریاض الابصار، شمس الانوار، بدر الاثار کس داستان کی ترجمہ شدہ جلدوں کی صحیح ترتیب ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام بوستان خیال کی ترجمہ شدہ جلدوں کی صحیح ترتیب ہے۔ اسی کے ساتھ آج ہمارا یہ حصہ داستان کا یعنی نصاب میں شامل جو داستان اور ڈرامے پر مبنی یونٹ ہے 5ویں یونٹ، اس کا حصہ داستان کا ہے جو آج کی اس ویڈیو میں مکمل ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ڈرامے پر مبنی سوال و جواب کو دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید ویڈیوز اور امتحان سے متعلق تمام تر جانکاری آپ کو ہمارے اس چینل کے ذریعے حاصل ہوتی رہے۔ بہت شکریہ۔